السلام علیکم ناظرین، ہمارے معاشرے کی بہت سی خواتین یہ خواہش کرتی ہیں کہ وہ یورپین خواتین جیسی لائف گزاریں، ان جیسا لائف سٹائل اپنائیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے جتنی خوشحال ہمارے معاشرے کی عورت ہے، یورپین خواتین اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہاں پر خواتین کو اگر کچھ حاصل کرنا ہے، اپنی بیسک نیڈ کو پورا کرنا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، اس کے لیے ان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، جابس کرنا پڑتی ہے۔ لیکن جو ہماری خواتین ہیں جب بچی ہوتی ہیں تو اس کی جو نیڈ ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، ان کی تکمیل کی اس کی والد کوشش کرتا ہے۔ اس کا والد جو ہوتا ہے وہ اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کی بیسک نیڈ کو پورا کرتا ہے۔ پھر بعد میں اس کے بھائی جوان ہو جاتے ہیں، وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بیاہ کر نئے گھر میں جاتی ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، اس کی بیسک نیڈ کو پورا کرتا ہے اور اپنی وسعت کے مطابق اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بعد میں اس کے اپنے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں جو موت تک اس کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن ایسی لگژری لائف یورپین خواتین اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتی، تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پھر ہمارے معاشرے میں جو عورت کو رسپیکٹ حاصل ہے تو یورپین خواتین، ویسٹ کی خواتین دور دور تک اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ یہاں اگر بس میں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں خواتین آتی ہیں تو مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی سیٹ دیتے ہیں اس کو۔ کسی شاپ پر خواتین چلی جاتی ہیں تو خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے، پہلے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، بعد میں مرد کو کوئی چیز دی جاتی ہے۔ سوائے ان چند دکانوں کے، جس طرح کپڑے کی دکان ہے، جوتوں کی دکان ہے، جہاں پر خواتین خود چاہ رہی ہوتی ہیں کہ چیزوں کو ڈیپلی ریسرچ کریں، ادروائز خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن یورپ میں ایسا تصور نہیں ہے، وہاں ایکویلٹی کا تصور ہے، برابری کا تصور ہے۔ وہاں پر اگر مرد پہلے آ کر بیٹھ گیا تو خواتین بعد میں آتی ہیں، کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ خواتین بسوں کے ساتھ بسوں میں کھڑی ہو کر جاتی ہیں۔ اگر کسی دکان پر جاتی ہیں تو مرد پہلے ہے تو ایکوالٹی کی جاتی ہے، برابری کی جاتی ہے، ترجیح نہیں دی جاتی، رسپیکٹ نہیں دی جاتی۔ خاص کر وہ کنٹریز پھر جو غریب کنٹری ہیں یا ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور یورپ کو فالو کر رہے ہیں، جس طرح کہ بھارت ہے یا اور بہت سے کنٹری ہیں، وہاں پر جو خواتین کی تذلیل کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ خواتین بسوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، بسوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، بوتلوں کے ڈھکن اتار رہی ہیں، ایسے ایسے کام ان سے لیے جا رہے ہیں، ایسی ایسی جاب ان سے لی جا رہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں یہ جو یورپ کا کنسیپٹ ہے جاب کا، یہ عورت کو ایکسپلاٹ کرنے کا، اس کا استحصال کرنے کا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی۔ عورت ویک ہے فزیکلی، لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے سستی لیبر ہے وہ خواتین ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، جتنی سیلری میل کو دی جاتی ہے خواتین کو نہیں دی جاتی۔ خاص کر وہ جابز جہاں پر جو سیلری ہے، جو انکم ہے، وہ آپ کو ورک کی بنا پر دی جاتی ہو، جس طرح کے فصل کی کٹائی ہے یا کپڑوں کی سلائی ہے، اس طرح کے جو کام ہے جہاں پر ورک کی بنا پر جتنا کام کرو گے اتنا معاوضہ ملے گا، جہاں پر اس اعتبار سے سیلری دی جاتی ہے، وہاں پر تو خواتین کو بہت کم سیلری دی جاتی ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی اسٹرانگ بنایا ہے، یہ زیادہ ورک کر سکتا ہے، زیادہ ہارڈ ورکنگ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر کمانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کچھ چیزوں میں سپیریئر بنایا، کچھ چیزوں میں مردوں کو سپیریئر بنایا، جیسے امور خانہ ہے، بچوں کی تربیت ہے، صفائی ہے، اس میں خواتین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سپیریئر بنایا۔ ہم مردوں کے ہاسٹل میں چلے جائیں، ہر چیز بکھری ہوئی ہے، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، لیکن خواتین کے چلے جائیں ہر چیز منظم پڑی ہے، صفائی ہے، نزاکت ہے۔ ان چیزوں میں خواتین کو سپیریئر بنایا، لیکن پیسے کمانے کے اعتبار سے، ارننگ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ صلاحیتیں دی ہیں۔ اس وقت دنیا میں آپ دنیا کے 100 امیر ترین لوگوں کو نکال لیں یا 1000 امیر ترین لوگوں کو نکال لیں، وہاں پر خواتین کی تعداد آپ کو بہت کم ملے گی۔ وہ خواتین جنہوں نے خود محنت کر کے، ایفرٹ کر کے، اپنی عقل کی بنا پر دولت کمائی ہو، وراثت میں مل جائے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن محنت سے کمائی ہو تو آپ کو بہت تھوڑی تعداد ملے گی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے یورپ میں، ویسٹ میں عورت کو مکمل آزادی حاصل ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ حقوق حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ اور نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ہے، جب عورت کو جاب کا کنسیپٹ دے دیا تو یہ عورت کو اصل میں ایکسپلاٹ کرنا تھا، ٹیشو پیپر کی طرح اس کو یوز کرنا تھا، کیونکہ عورت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کمانے کی۔ جب وہ جاتی ہے، دیکھو مرد بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، عورت بھی 8 گھنٹے کام کرتی ہے، مرد نہیں تھکتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل اسٹرانگ بنایا ہے، اور تھک جاتی ہے، تھکنے کے بعد اس کو گھر میں آنا ہے، گھر میں آ کر بھی وہ مکان کا ہاف رینٹ پے کرنا ہے، بچوں کی جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا ہے، گھر کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اگر ہاف بھی کام عورت کو اور مرد کو ڈیوائڈ کیا جائے تو پھر بھی عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ عورت اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا اس پر دے دیا گیا، ذمہ داریاں، بازار سے سودا سلف لانا ہے، لیکن جو ہے اسلام یا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ایکسپلاٹ کرنا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر ایک اور صلاحیت رکھی ہے. مرد جو ہے وہ جتنی ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر والے خوش رہیں. مرد جو ہے پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کا یہ سوچ ہوتا ہے میں جب پڑھ جاؤں گا، کوئی بڑا انسان بن جاؤں گا تو میں شادی کروں گا، ایک بچی کو اپنے گھر میں لاؤں گا، بساؤں گا، اس کے ناز نخرے اٹھاؤں گا. لیکن خواتین میں ایسا نہیں ہے. اب کوئی خواتین ایسی نہیں دیکھیں گے کہ جس کی یہ سوچ ہو کہ میں پڑھوں گی، لکھوں گی، جاب کروں گی، اچھی نوکری حاصل کروں گی، کسی بڑے مقام پر پہنچ کر ایک غریب لڑکے سے، ایک بے روزگار لڑکے سے شادی کروں گی، اپنے گھر میں لاؤں گی اور اس کو اپنے گھر میں رکھوں گی اور اسی طرح ناز نخرے اٹھاؤں گی جس طرح کہ مرد ایک عورت کے اٹھاتا ہے. آج آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھ لیں، جتنی کسی محل میں جا کر دیکھ لیں، جتنی پروڈکٹ خواتین کی بکتی ہیں مردوں کی نہیں ہیں. جتنے کپڑے خواتین کے بکتے ہیں، کاسمیٹک بکتی ہے، جوتے بکتے ہیں، مردوں کے نہیں بکتے. خواتین، مرد جو ہے اپنی قربانیاں دیتا ہے، فٹ پاتھوں پہ لیٹے ہوتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں دھوپ کو جھیلتے ہیں، جنوری فروری کی جو سردی ہے اس کو جھیلتے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ خواتین خوش رہیں. ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو یہ مشکل حالات نہ دیکھنے پڑے. وہ خود پر مصائب کو جھیلتا ہے لیکن ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. لیکن یورپ میں ایسا کنسیپٹ نہیں ہے، برابری کا کنسیپٹ ہے، ہاف پے کرنا ہے. حالانکہ دیکھا جائے مرد کی اس معاملے میں عقل زیادہ ہے، ارننگ کے اعتبار سے یہ زیادہ کما لے گا. جب یہ زیادہ کما لے گا پھر ہاف عورت پے کرے، ہاف مرد پے کرے، یہ زیادتی ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. وہ سمجھتا ہے کہ مرد کے اندر صلاحیت ہے تو مرد کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. جتنے مشکل کام ہے، دھوم میں جانا ہے، فٹ پاتھوں پہ لیٹنا ہے، ایفرٹ کرنی ہے، ہجرت کرنی ہے، مختلف علاقوں سے آ کر کام کرنا، یہ مرد کے ذمہ لگائے ہیں، یہ مرد کرے. لیکن بعض کا دیکھا گیا خواتین نے شکری ہوتی ہیں. مرد کی اتنی ایفرٹ اسٹرگل کے باوجود خود ماڑے کپڑے پہنتا ہے، گھر والوں کے لیے اچھے پیسے بھیجتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھا لائف سٹائل اپنائے. خود جیسا بھی ہے، جہاں بھی جگہ ملی ہے. خواتین نہیں ایسا کر سکتی، وہ فٹ پاتھ پہ نہیں لیٹ سکتی جس طرح مرد فٹ پاتھوں پہ لیٹے ہوتے ہیں. جہاں دور دراز ہجرت کر کے جاتے ہیں، بھوک کاٹتے ہیں. عورتیں تو بغیر پنکھے کے یا بغیر اسی کے ان چیزوں کے بغیر نہیں رہتی. لیکن مرد جو ہے، بعض کا جو بزنس مین بھی ہیں ان کے پاس بھی بہت سی ایسی بزنس مین ہیں کہ وہ خود جو ہے پنکھے کے نیچے ہیں لیکن گھر والے ایئر کنڈیشن میں ہیں. تو مرد جو ہے وہ خود جو ہے ایفرٹ قبول کرتا ہے. خود ہمارا جو مرد ہے، ہمارا مسلم مرد ہے، جو پاکستانی مرد ہے، ہمارے معاشرے کا مرد ہے، وہ خود مصائب کو جھیلتا ہے، خواتین کو خوش رکھتا ہے. لیکن پھر بھی بعض اوقات دیکھا گیا خواتین میں شکری ہوتی ہیں. حدیث مبارکہ میں بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خواتین صدقہ کیا کرو، کیونکہ جہنم میں زیادہ تعداد خواتین کی تھی. اور وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بتائی. فرمایا کیونکہ خواتین اپنے خامدوں کی ناشکری ہوتی ہیں، اس وجہ سے خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ تھی. بعض کا یہ چیزیں جو شادی شدہ لوگ ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو بچپن میں دیکھتے تھے ماں باپ لڑ رہے ہیں تو بچے کے عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہمیشہ والد صاحب کی غلطی ہوتی ہے. لیکن جب خود کی شادی ہوتی ہے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیشہ والد غلط نہیں ہوتا تھا، بعض کا والدہ سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو عورتوں کو ہمیشہ چاہیے کہ جو خامد ہیں، جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی رسپیکٹ کریں، اس معاشرے کی رسپیکٹ کریں. کہ یورپ کا یا جس کا وہ تصور سوچتی ہیں، جس کے بارے میں وہ ڈرامز دیکھتی ہیں، جن کے بارے میں وہ سنتی ہیں، وہاں پر یہ لگژری لائف خواتین کو حاصل نہیں ہے. لیکن خواتین کو اس وقت اپنے خامد کی قدر آتی ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر ان کو احساس ہوتا ہے جو اس کے اپنے بیٹے ہیں وہ بھی ان کی عزت نہیں کر رہے، وہ بھی ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہے. بچے اسی وقت رسپیکٹ کرتے ہیں جب باپ کا سایہ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے. لیکن جب باپ نہیں ہوتا، اپنے بچے بھی ماں باپ کی جو ہے، ماں کی جو ہے رسپیکٹ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے. تو باقی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں. باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.